اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہاتما گاندھی ودیا مندر آرٹس کامرس اینڈ سائنس کالج مالیگاؤں سٹی ڈپارٹمنٹ آف اردو اینڈ پرشین کی جانب سے میں پروفیسر سعدیہ پروین نہال احمد آج آپ لوگوں کے سامنے عمر خیام کی حیات پر تبصرہ کرنا چاہتی ہوں۔ عمر خیام کی ولادت 440 ہجری میں ہوئی۔ سن عیسوی کے لحاظ سے 1048 سن عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی۔ بمقام نیشا پور میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا نام عمر تھا۔ آپ کے والد کا نام ابراہیم تھا۔ آپ کے آباء و اجداد کا پیشہ خیمہ دوزی تھا۔ معلوم ہوتا ہے خیمہ دوزی کی ہی نسبت سے آپ نے شاعری میں اپنا تخلص خیام استعمال کیا ہوگا۔ شروعات میں عمر خیام شاعری میں اپنے لیے تخلص خیامی کا بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ عمر خیام کے دور زمانہ میں نیشا پور علم و فنون کا مرکز تھا۔ اسی وجہ سے نیشا پور میں بکثرت مدرسے اور درسگاہیں بھی موجود تھیں۔ عمر خیام اسی ماحول میں پلا بڑھا اور پرورش پائی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 17 سال کی عمر میں انہوں نے ہم عصروں میں بڑھ کر کمال حاصل کیا۔ عمر خیام کے استادوں میں ابوالحسن انباری کا شمار ہوتا ہے، جنہوں نے عمر خیام کو علم ہندسہ اور علم حیت کی تعلیم دی اور مجسطہ کتاب بھی پڑھائی۔ فلسفے میں ان کے استاد ابو علی سینا تھے۔ ان کے شاگرد نظامی عروضی سمرقندی تھے۔ علم طب میں ملک شاہ سلجوق کے شاہی طبیب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سلطان سنجر بچپن میں چیچک کے مرض کا شکار ہو گئے تھے اور عمر خیام نے ہی ان کا بہتر طور سے علاج کیا تھا۔ 460 ہجری یعنی 1068 سن عیسوی میں طالب علمی کا زمانہ عمر خیام کا ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے عملی زندگی میں قدم رکھا اور تحریر و تصنیف کا کام مکمل کیا۔ ان کا دماغ ریاضیات کے لیے زیادہ موزوں تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ریاضی پر بھی بہت سارے رسالے لکھے، جیسے فلسفہ جبر و قدر، مابعد الطبیعیات وغیرہ۔ اسی طرح سے عمر خیام نے اپنی زندگی میں بہت سارے مقامات کی سیر کی، جن میں غزنی، بخارا اور ترکستان شامل ہیں۔ اس دوران ان کی ملاقات قاضی ابو طاہر سمرقندی سے ہوتی ہے۔ ساتھ میں شمس الملک خاقان ترکستان سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عمر خیام کو اپنی زندگی میں عزت، قدردانی اور تخت نشینی بھی ملی۔ عمر خیام 6 سال تک شمس الملک کی سرپرستی میں رہے۔ 466 ہجری میں شمس الملک الخانی بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور خیام ترکستان سے فارس واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد عمر خیام نے سلجوقی دربار میں رسائی حاصل کی اور اس وقت کے علماء حیت کے ساتھ اصفہان میں ہی رصد خانے کے کام میں مشغول ہو گئے۔ رصد خانے کا کام مکمل ہونے کے بعد وہیں پر انہیں مدیر اعلیٰ کی حیثیت حاصل ہو گئی اور انہوں نے طبیب اور منجم کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا۔ جلد ہی ان کا شمار شاہی ندیموں کے زمرے میں ہونے لگا اور رصد خانے میں انہوں نے زیچ ملک شاہی تیار کی، جس کی وجہ سے تاریخ جلالی ملک شاہی کا آغاز ہوا۔ ملک شاہ کے بعد اس کا بیٹا برق یارق تخت نشین ہوا۔ اس دوران خیام کا دربار سے تعلق نظر نہیں آتا۔ یقیناً اس نے اپنے آپ کو رصد خانے میں ہی تصنیف و تالیف کے کام میں مصروف کر لیا ہوگا۔ برق یارق کے بعد سلطان محمد بن ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد سلطان سنجر تخت نشین ہوا۔ عمر خیام کے ہم عصروں میں اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور فلسفی شامل تھے، جن میں ابو علی سینا، مہندس، محمد نسوی، امام غزالی، ابوالبرکات بغدادی، ناصر خسرو، سنائی، نظامی عروضی سمرقندی شامل ہیں۔ عمر خیام کی وفات نیشا پور میں ہوئی اور انہیں حیرا نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 86 سال بتائی جاتی ہے اور سن عیسوی کے حساب سے 1132 میں ان کا انتقال ہوا۔ فارسی زبان و ادب میں عمر خیام بحیثیت ربائی گو بہت ہی زیادہ مشہور ہوئے۔ ان کی اکثر رباعیاں لوگوں کی زبان زد رہتی ہیں۔ یونیورسٹی کے سلیبس میں بھی عمر خیام کی ربائی کو خاص جگہ اور مقام حاصل ہے۔ ان کی کچھ رباعیاں بہت ہی زیادہ مشہور ہیں، جن میں ایک رباعی جو کہ آنکھ عصر کے جمشید در اوں جام گرفت، آہو بچہ کرد وہ روبا آرام گرفت،
بہرام کے گور میں گرفتی ہمہ عمر، دیدی کے چگو نگور بہرام گرفت۔ اس طرح سے انہوں نے دنیا کی بے ثباتی پر، خوش باشی پر، نیک نیتی پر، جبر و قدر پر بہت ساری رباعیاں لکھی ہیں۔ شکریہ۔